تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوتھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، کہ تم یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئی یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام پر اس کی برکت ہو۔ روس مہربان خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، تیرے دیتے ہوئے نعمتوں کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ زندہ رکھا اور زندگی دی، اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے ہم تمہارا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تمہارے پیارے قدموں میں آتے ہیں، ہم تمہارے آگے سر نگو ہیں، ہم تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ہم تمہیں اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں تلے کی چونکی ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو الفا اور میگا، اول اور آخر، ابتدا، تنہا تو ہی ہے، صبح کا ستارہ تو ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہماری تسلی، ہمارا توکل تجھ پر ہے۔ ہماری باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، زندہ رکھا اور زندگی دی، اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع ناصری تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ اس وقت کلام سنا جائے، ہمارے ذہنوں پر نشین کر دے، بلکہ 100 گنا پھل لائے۔ خداوند تو شکر کرنے والا خدا ہے، ہم تمہارے آگے سرنگو ہیں۔ پھر چھوٹی سی دعا نو سن اور قبول کر، پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ بہت بڑے دن منائے، تقریباً 1 سال سے لے کر ہم نے 20، 25، 40، 50، 60، 70، 80 سال تک بھی منائے ہیں۔ مختلف تجربات رکھتے ہیں، اور ہم مختلف طریقوں سے خدا کا کلام ہر سال سنتے ہیں۔ اس دفعہ پھر ہم یہ دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کلام کا زندگی میری میں 1 سال تک کیا اثر ہوا۔
اس خداوند نے جس خداوند کو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق بھیجا میرے لیے، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میری زندگی میں یہ ساری باتیں نہایت ضروری ہیں کہ ہم سوچیں اور کریں۔ اس دنیا میں ہم نے ابدیت نہیں گزارنی، ابدیت صرف میرے خداوند اور آپ کے خداوند کے لیے ہے، ہماری ابدیت نہیں۔ ہمارا ایک وقت آئے گا کہ ہماری عمر کا خاتمہ ہوگا اور ہم اپنے خداوند خدا کے پاس جائیں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ حساب دینا پڑے گا۔ یہاں کیا کیا ہے، کیوں بھیجا تھا، کس لیے آئے تھے؟ تو اس لیے لکھا ہے کیسر اگوستس، کیسر کا مطلب بادشاہ، اگوستس بادشاہ جو یہودی قوم کو اپنی غلامی میں رکھے ہوئے تھے، اور خداوند نے یسایہ نبی کی معرفت یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں رومیوں کی غلامی میں نہیں اپنی قوم کو رہنے دوں گا، ایک وقت آئے گا کہ میں ان سے آزاد کرا کر اپنے ایک ایسے بادشاہ کو بھیجوں گا جو اور ایک دوسرے بادشاہوں سے الگ تھلگ وہ اپنا رد عمل زندگی کا رکھے گا۔ تو یہاں لکھا ہے چوتھی آیت میں، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا۔ یوسف بھی ناصرت سے، کہاں سے گیا؟ ناصرت سے، اور کہاں چلا گیا؟ بیت لحم۔ ناصرت کا مطلب ہے عبرانی زبان سے ٹہنی، شاخ، چھوٹی جو میں داستان کرنے والی ایک چھوٹی جی ٹہنی ہے جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، جو کوئی سہارا نہیں سہار سکتا، قصبہ تھا چھوٹا سا، بالکل بے حقیقت، تواریخ میں نہیں تھا، وہ نقشوں میں نہیں تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس ناصرت میں تھا، کوئی بہت بڑا مشہور و معروف وہ شخص نہیں تھا۔ سنیں مہربانی سے، اور وہ کہاں گیا؟ ناصرت سے کہاں گیا؟ بیت لحم۔ کہاں گیا؟ بیت لحم کا مطلب ہے بیت میں نے گھر، اور لحم کا مطلب ہے روٹی۔ لحم کا مطلب ہے روٹی، روٹی کا گھر۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ خداوند کا ایک نقطہ کلام میں لکھا ہے، اس کا ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی ضائع نہیں جائے گا بائبل کا، اور ایک ایک نقطے کا، ایک ایک شوشے کا ایک مطلب ہے خداوند کے کلام کا۔ وہ ٹہنی سے، معمولی جگہ سے، بالکل معمولی حیثیت سے چلا ہے، اور چلا کہاں گیا ہے؟ روٹی کی جگہ پر، جہاں روٹی ملتی ہے۔ اب یہ خدا کا اپنا انتظام تھا کہ وہ جہاں سے توقع نہیں ہو سکتی وہاں سے وہ اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ لہذا وہ روٹی لے کر بیت لحم کو گیا تاکہ میں اپنے لوگوں کو جو بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں آدمی سے، گناہ نے ان کو مدہوش کر رکھا ہے، اپنے ہوش و حواس دنیا کھو چکی ہے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، وہ خدا سے دور دنیا ہے۔ اب وہ ایک جنگلی حیوانوں جیسی زندگی انسان گزار رہا ہے، اور وہ حیوانوں کی طرح جب وہ حیوان بن گیا تو وہ کھائے گا روٹی؟ وہ گھاس پھوس کھائے گا، وہ زمین کی پیداوار کھائے گا۔ لہذا وہ انسان
جو اس زمین کی پیداوار کھا کر اپنے خیالوں کی کلام، اپنے خیالوں کی سوچ، اپنے خیالوں کی فکر رکھتے بس یہی سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ اپنا وقت گزار رہا تھا، پیٹ بھر رہا تھا۔ خداوند نے کہا یہ روٹی تیری نہیں ہے خوراک، یہ حیوانوں کی خوراک ہے، یہ جانوروں کی خوراک ہے، آئے انسان یہ تیری خوراک نہیں، تیری خوراک روٹی ہے۔ اور یسوع نے آ کر کہا میں زندگی کی روٹی ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ وہ جو زندگی سے محروم انسان ہو چکا ہے، جس کے پاس زندگی رہی نہیں، وہ یہاں آ کر اپنی ضرورت پیش کرے اور وہ اس روٹی کو لے کر کھائے، اپنی بھوک مٹائے، اور وہ جو نڈھال ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ طاقت پکڑے اور اس کو نئی زندگی ملے۔ تو یسوع مسیح نے کھلے عام یہ کہا آؤ اس زندگی کی روٹی کو کھاؤ، جو کھائے گا اس کے پاس موت نہیں آئے گی، ابدی زندگی پائے گا۔ اور یہی بات نے مقصد رکھ کر اپنے بیٹے کو آج کے دن یہ بیٹا دے دیا، لو کھاؤ اور زندگی پاؤ۔ اور پھر لکھا ہے اس لیے کہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا۔ یسوع مسیح داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا آئے داؤد تیری ابدی بادشاہی ہوگی، تو ہمیشہ کے لیے میں نے تجھے بادشاہ بنا دیا ہے، اور تیرے گھر سے بادشاہی نہیں جائے گی۔ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا اور یہاں بھیج دیا، اس لیے وہ داؤد کے گھرانے اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں بھی بڑا جھگڑا رہتا، اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور جی وہ تو باقی اولاد کے بارے میں میں یہاں اس کا واضح نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کو کبھی بھی اس پر کوئی نقطہ نہ جما دے۔ اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کے بعد اور بھی پیدا ہوئے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، ممکنات ہے، اور وہ بیٹا ایک الگ بیٹا ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی اولاد ہے، وہ خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے، اس نے اپنا بیٹا مجھ پر رحم کر کے میرے لیے دے دیا۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی، یوحنا 3:16، خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے ہے، اس نے یہ کہا کہ میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ یہ صرف اس بڑی خرائط پر جو باپ نے کر دی ہم پر، جو بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں چرنی کے لیے جانوراں دے چرن ارلی
ایک کھرلی چیز ہے، یہ جانوروں کی چنگیڑ ہے، اور انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان گناہ کے سبب سے حیوان خجلت ہو چکا ہے۔ گناہ نے انسان کی شکل بگاڑ دی ہے، وہ انسان سے حیوان بن گیا کیونکہ وہ گناہ کا غلام بن گیا۔ اس لیے اب وہ روٹی اس جگہ وہ چنگیر وہ استعمال کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، یہ خوراک تمہاری نہیں ہے، میں تمہیں خوراک دوں گا، اگر وفادار رہو تو میں تمہیں خوراک دیتا ہوں، میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ اور اس نے اپنا بیٹا دے دیا، اور اس کو اس تنگیر میں جہاں ہم کھا رہے تھے وہاں اپنا بیٹا رکھ دیا، لو کھاؤ، جو اس کو کھائے گا اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج یہی دور ہو چکے تھے حیوانوں کی خوراک کھانے، جو کچھ سوچ سمجھ آئی اور اسی ایویں ہی عمر گزار چڑھی ہے نا، ہم اکثر کہتے جی اسی ایویں ہی عمر گزار چڑھی کھا کے کھرلی کے کھا کے گزار چڑھی، لیکن خدا نے آخیا ساری عمر گزار چڑھی ہے، ہوں میرا بیٹا اے کھاؤ، یہ تواڈے کھان والی چیز ہے، اس کو کھاؤ اور ہضم کرو۔ لہذا اس کو رکھ دیا گیا، اور کیوں رکھ دیا گیا؟ آگے لکھا ہوا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ، سب کے لیے تھی، وہاں بھینسیں تھیں، وہاں جانور تھے، وہاں کتے بلے سب کچھ موجود تھے، لیکن جگہ کس کے لیے نہیں تھی؟ خداوند کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کیا آج بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے؟ واقعی ایسا ہے کہ اس وقت ہی نہیں جگہ تھی، ان لوگوں نے جگہ نہیں اس کو دی، انہوں نے پہلے ہی سمیٹ لی۔ آج ہم کس جگہ ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا اسی معاشرے کے ساتھ ہم ملتے جلتے نہیں ہیں؟ تو آئے آج جھک جائیں۔ اس نے کہا او چرچ آف گاڈ بینڈ یو نیک، اے خدا کی کلیسیا اکڑی گردن کو جھکا دے، جھک جا، جو جھک گئیاں سو جو پھل گئیاں تے خودی والیاں کام بگاڑے۔ جھک جا۔ خدا میں اپنے کلام پر کثرت سے برکت نازل کرتا ہوں۔ ہم دعا کریں گے، کیک کو اب کاٹا جائے گا، ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اوکے۔ خدائے مقدس نہایت جلیل القدر بزرگ آسمانی باپ، ہم دل جان اور روح اور سچائی سے تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے گزرے سال میں ہماری حفاظت کی، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ چلتے رہنے کا بڑا فضل بخشا، ہماری ضروریات زندگی پوری کی، ہمیں کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا اور لوازمات زندگی بر وقت مہیا کرتا رہا۔ ان سب باتوں کے لیے ہمارے دل لائے خدا تیرے حضور شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بچے، بہن، ماں اور بھائی اور بزرگ سب کے لیے آئے خدا من
میں تیرا شکر کرتا ہوں جن کو حق دیا، جن کو یہ موقع دیا کہ وہ تیری عبادت میں آج شریک ہو سکیں۔ اور اس دن کو اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ آگے ہمارا سال میں کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ چونکہ ہم تجھ میں ہے، زندگی ہمارا حق ہے۔ اور یسوع مسیح نے نہ صرف چرنی میں آ کر بلکہ صلیب پر چڑھ کے ہمیشہ کی زندگی کا مزہ ہمیں سنا دیا ہے۔ اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند تیری زندگی جو بیش بہا قیمتی زندگی ہے، تیری تعریف ہوتی رہے۔ آج سارا دن سارے کاموں میں، ساری خوشیوں میں تو ہم سب کا شامل حال رہے۔ خداوند آج دوپہر کی عبادت کے لیے بھی ہم تیرے حضور عرض رساں ہوتے ہیں۔ اے خداوند تو جس طرح اب ہمیں برکت دی ہے، اس برکت کے لیے بھی ابھی سے ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہنوں کو تیار کر، اور اے خداوند ہر ایک کی بھوک آج تیرے فضل سے مٹ جائے، اور تیرا بیٹا یسوع ہم سب کی زندگیوں میں جلال، عزت اور بزرگی حاصل کرے۔ اے خداوند اس وقت ہم پھر اس کیک کی مخصوصیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اے خدا تو جو آسمان اور زمین میں سما نہیں سکتا، تو ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے، تو ہماری گھروں میں، تو جہاں ہم تجھے یاد کرتے ہیں تو وہاں موجود ہے۔ ہاللویا، ہم جانتے ہیں کہ تو موجود ہے، اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہوئے، گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے تیرے بیٹے یسوع کی بڑی آمد کے لیے اور اس نجات کے لیے، اس خوشی کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے، تو نے ہمیں وہ دی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب اے خداوند تیرے پاک نام سے اس کیک کے سارے حصے کو تیرے نام سے مسا دیتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس خوشی کو دوبارہ کیا ہے، اے خداوند ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کو ہر طرح کی برکت سے نواز، دنائی بخش، حکمت بخش، فہم بخش، اور سارے خاندانوں کو جن کو تو نے یہاں بسایا ہے، اے خداوند اس گاؤں کو، اس شہر کو، اور سارے ہمارے آس پڑوس کو، اور سارے گاؤں والوں کو آسمان سے اپنی برکتوں دے اور کثرت سے بخش دے۔ اے خداوند تو بلا امتیاز ہر ایک کو چھو دے، اور ہر ایک کی کمزوری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند پھر میں تیرے نام سے اس کے کو برکت دیتا ہوں، جو کھائیں وہ اس سے برکت حاصل کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم سب مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج بھی ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بھی بچا۔ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت ہم سب کے ساتھ، خداوند کے کل مقدسوں، دنیا بھر کے مقدسوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک رہے، آمین، آمین، ثم آمین۔
Aja. Mama ganda. Ay, no, stop. No, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਕਰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਘੱਟ।